نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ حضرت یہ تبلیغ آپ مسلمانوں کو کیوں کرتے ہیں؟ ایک جگہ ہم گشت میں گئے تو انہوں نے کہا کہ کیا کافر ختم ہو گئے کہ جو آپ لوگ ہمیں تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہو؟ ایک اور آدمی کے پاس گئے، اس نے کہا ابھی تو میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، تو آپ لوگ اور کیا چاہتے ہو؟ ابھی تو میں مسجد سے آ رہا ہوں، آپ دوبارہ مسجد میں لے جانا چاہ رہے ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تبلیغ، ایک ہوتی ہے تذکیر۔ اصل میں مسلمانوں کے لیے یاد دہانی کروانا ہے، جس کو قرآن پاک میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کروائیے، اس لیے کہ یاد دہانی کروانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ ایک اور آدمی کے پاس ہم گئے، انہوں نے کہا کہ میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میرے اخلاق بھی اچھے ہیں، میرا کردار بھی اچھا ہے، حلال کماتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، حرام کاری سے بچتا ہوں، پھر میرے لیے تبلیغ کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ مختلف سوالات ہیں کہ ایک تو مسلمانوں کو تبلیغ کیوں کی جا رہی ہے، تو بتا دیا قرآن کے اندر ہے تبلیغ تو واقعی کافروں کے لیے ہے، اس کو تذکیر کہتے ہیں۔ اس لیے تبلیغ میں جب آپ نکلیں گے تو وہ کہیں گے مذاکرہ ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کروانی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کافر سمجھتے ہیں اس لیے آپ کو تبلیغ کرنے کے لیے آ گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ تبلیغ میں ہمارا نکلنا کیوں ضروری ہے، ہم تو تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہیں، سنتوں پر بھی عمل کر رہے ہیں، سارے دین کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، تو ہمیں تبلیغ میں نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے جواب کی یہ آیت ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ آگے ہے اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ یہ جو تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، یہ جو لوگ دین سے دور ہیں ان کو دین کے قریب لانے کے لیے۔ ایک دفعہ مولانا احمد بھاولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت پڑھی کنتم خیر امت تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سارا مجمع نے کہا کہ حضرت آپ نے قرآن کی آیت غلط پڑھ دی۔ انہوں نے کہا کہ کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے ایک لفظ چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن کے اندر ہے کنتم خیر امت تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں حضرت آپ نے ایک لفظ چھوڑ دیا۔ کہا کون سا لفظ؟ کہا کہ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ کہا کہ تم لوگ نکلتے ہی نہیں ہو۔ اللہ کے راستے میں اس امت کو پیدا کیا گیا ہے نکلنے کے لیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کا شکر ہے خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تبلیغ کا کام چل رہا ہے، دعوت کا کام، دین کا کام چل رہا ہے، مدارس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دین کا کام چل رہا ہے، سارے کام چل رہے ہیں۔ تو بالکل، لیکن یہ جو آیت کا ایک ٹکڑا ہے اخرجت للناس، اس پر بھی تو عمل ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اس امت کا ایک اہم فریضہ ہے۔ لہذا فرمایا سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی سیر و تفریح اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، تاکہ مسلمان ایمان والی کیفیت پر آ جائیں۔ بہت سارے کافر لوگ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، بے دین لوگ دین پر آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ جو قرآن اور سنت کے اندر جو ایمان والوں کی صفات ہے وہ صفات والے کس ملک میں رہتے ہیں، بس اتنا بتا دیں۔ قرآن و سنت کا نظام کس ملک میں نافذ ہے، صرف اتنا بتا دیں تاکہ ہم اس نظام کے ساتھ مل جائیں۔
لیکن افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی اسلامی ملک بھی ایسا نہیں جس میں 100% قرآن و سنت کا نظام نافذ ہو۔ اس لیے ہمارا قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہ گزارنا کافروں کے دین میں آنے کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو تبلیغ کے ذریعے سے اس رکاوٹ کو ختم کیا جا رہا ہے تاکہ سارے ایمان والے اپنے ایمان پر آ جائیں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ کافر لوگ دھڑا دھڑ دین اسلام میں داخل ہوں گے، جس کو قرآن میں فرمایا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے تمام شعبوں کے ساتھ منسلک فرمائے اور دین کے سارے شعبوں میں ہماری صلاحیتیں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔